یوٹیوب کے ویئرز سبسکرائبر سب کو طاہر کاظمی کا بہت بہت سلام۔ کچھ مطالبات ہوتے ہیں سب کے، خاص و عام میں، دونوں طبقوں میں۔ دیکھیے، ایک تو پہلی بات ہے کہ انشاءاللہ ذرا 3-4 مہینے کا میں نے تھوڑا گیپ دیا، انشاءاللہ پھر اپنے تحریر کردہ کلام، اپنے لکھے ہوئے کلام مصنف کی حیثیت سے وہ پھر آپ کے آگے پیش خدمت ہوں گے۔ اچھا، ایک اور سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ حلقہ مکتبہ اہل بیت کے قریب کون کون سے اہل سنت کے 90% فقہ ہیں جو نظریات، عقائد اور مشترکات کے لحاظ سے قریب ہیں، بہت قریب ہیں، جو ہے وہ اہل سنت کے فقہ کے مکتبہ اہل بیت کے تحت اہل سنت کے فقہ کے کون سے فقہ ہیں جو بڑے قریب نظریات، عقائد اور مشترکات رکھتے ہیں۔ اس پر میں 28-29 منٹ کا ایک کلپ ڈال لوں گا، تھوڑا لمبا ہی ہوگا اس میں، پھر کسی فارغ وقت میں لازمی۔ اب آتا ہوں اصل موضوع کے اوپر جو آپ کا موضوع رہتا ہے۔ سرکار خواجہ سرا ہیجڑا جسمانی عیب کیوں نہ رکھتا ہو، اسی طرح بازار میں بیٹھی ہوئی طوائف جسے ماضی میں رقاصہ اور فحاشہ عورت بھی کہتے تھے، یا کوڑ کا مریض شخص، اس کی نماز جنازہ ہر حالت میں ہوگی شریعت مطہرہ کے تحت۔ اس کی سب سے پہلی دلیل یہ کہ وہ مسلمان مرے، کلمہ گو مرے، ٹھیک۔ دوسری دلیل یہ کہ کوڑ کا مریض جیسے کہ کرونا کے مریض، تو ظاہر ہے آپ اسے کسی غلاف میں، کسی بڑی پیکس شدہ صورتحال میں کور کر کے آپ ظاہر اس کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور ظاہر عالم دین کو پڑھوانا بھی چاہیے۔ اب آئیے خواجہ سرا ہیجڑا، خواجہ سرا کی نماز جنازہ بھی لازمی ہوگی۔ اب کمیونٹی کے لوگ کسی عالم دین کو بلا کے رجوع کریں پڑھوانے والے سے، یا کمیونٹی کے لوگوں میں جس کو نماز جنازہ پڑھانی آتی ہو وہ مجمع جمع کر کے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے اگر 40 بندے ہو جائیں تو وہ پڑھا سکتا ہے، ورنہ عالم دین سے رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے بازار میں بیٹھی طوائف کا، یا جو ہے فحاشہ عورت کا۔ دیکھیے، رسول کریم نبی اعظم کے بعد جب صحابہ ایک طوائف کو آج کے لفظی جملے کے تحت اور ماضی میں فحاشہ رقاصہ عورت پکڑ کے لائے، تو جب اس نے معافی مانگی تو اس میں سے بعض تو جماعت والوں میں کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس کا سر قلم کر دینا چاہیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے عہد و پیما کے تحت حلف لیا، یعنی کہ اپنا حلف دیا کہ آئندہ سے میں یہ سارے برے کام چھوڑ دوں گی اور آپ مجھے معاف کر دیں، پھر رسول اللہ نے اسے دعائیہ کلامات عطا کیے، یعنی اپنی زبان سے ایک طرح سے وظائف کی صورت میں، اور اسے مختلف باتیں بتائیں کہ شب جمعہ یہ اعمال کیا کرو مستحب نمازوں کے تحت۔ تو یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بالکل ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی، یا یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اگر وہ مر گئی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا ایسی کوئی روایت عالم اسلام میں معقول نہیں ملتی کہ اگر ایک بازاری عورت مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کیا پتہ مرنے سے پہلے وہ اپنے اعمال کی معافی مانگ کے مری ہو، عبادت گزار پرہیزگار ہو کر مری ہو۔ تو اس لیے ہم جو ہیں وہ اس لیے کوئی مستند اس کے لیے سند اور روایت نہیں ہے۔ اور جب رسول اللہ کے پاس بھی ایک طوائف یا رقاصہ فحاشہ عورت کہہ لیں اس زمانے کے لحاظ سے جب لائی گئی، اور جماعت والے چاہتے تھے صحابہ کی اسے سزا دی جائے، اس کا سر کاٹ دیا جائے، تو رسول اللہ نے اسے معاف کر دیا، رسول اللہ نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور اس نے یہ وعدہ لیا رسول اللہ نے اس سے وعدہ لیا، اور اس نے یہ وعدہ دیا کہ آئندہ کے بعد میں یہ ایسے کام نہیں کروں گی اور معاشرے کی خرابی کا سبب نہیں بنوں گی، کیونکہ وہ کھلم کھلا ظاہر ہے علاقے میں یہی کر رہی تھی۔ تو پتہ چلا آپ کو کہ اس کی بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے، اور کوڑ والے مریض کی بھی، خواجہ سرا ہیجڑے کی بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے، اور عالم دین کو پڑھانی بھی چاہیے، اور یا پھر کمیونٹی کے اس قسم کی کمیونٹی کے لوگوں کو پڑھانی بھی چاہیے۔ اب رہی بات اس کی عقل کی بات ہے، اس کی بات بڑی اہم کرتا چلوں۔ خودکشی کرنے والے اور اللہ کی زمین پر ٹارگٹ کلنگ کر کے یا خودکش دھماکوں کی آڑ میں اعلی کار بن کر یا ٹارگٹ کلنگ کرنے والے، اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والا
اور خودکشی کرنے والا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے اسلامی فقہ میں مختلف روایتیں موجود ہیں، تو اصل میں تو ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عجیب بات میں نے دیکھا مولوی علماء کو کہ وہ خودکشی کرنے والے کی بھی وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ایک دہشت گرد مر جاتا ہے تو دہشت گرد کی بھی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، تو پھر انہیں کوڑ کے مریض خواجہ سرا ہیجڑے یا بازار میں بیٹھی طوائف کا نماز جنازہ پڑھانے میں کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے متعلق تو کوئی مضبوط دلیلیں بھی نہیں ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ تو اگر کوئی عورت بدکار رہی، لیکن بدکار رہی یہ اس کا عمل ہے جس کی سزا اللہ اسے دے گا۔ اب اگر وہ مسلمان تھی اور ہو سکتا ہے کہ عین موقع پر اس نے معافی مانگ لی ہو اور صراط مستقیم پر آ گئی ہو، اسی طرح کوڑ کا مریض ہے تو مریض ہے پر ہے تو کلمہ گو مسلمان، بھلے وہ کوڑ کا مریض ہے جیسے کرونا کے مریض۔ اسی طرح اگر خواجہ سرا ہیجڑ ہے تو وہ تو جسمانی عیب ہے۔ ہاں البتہ خودکشی کرنے والا اور دہشت گرد، اس کی نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس نے اللہ کے قوانین کو توڑ دیا، یعنی کہ اس نے اللہ کی زمین پر فساد برپا کیا جس کے خلاف اللہ شدید قتال کر رہا ہے۔ اور دوسری بات خودکشی، یعنی کہ اللہ نے موت رکھی نہیں اور اس نے موت اپنے تہیں لے لی، تو اس کی تو ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے کی سرکار کہ ہمارے یہاں علماء مولوی ان کا دہشت گرد اور خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کوئی فحاشہ یا عورت کی، بدکردار عورت کی، خواجہ سرا ہیجڑے کی، کوئی بات آتی ہے پیرالائز معذور شخص کی یا کوڑ کے مریض، کرونا کے مریض کی، تو اس پر احتیاطی تدابیر اور وہ نجس پاک، اس میں کرائیت اس میں یہ ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم، اما بعد۔